جیسے میں اگر آپ کو اب ایک دو سینیریو دوں، آپ کہیں یہ دعویٰ کی اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور آپ نے وہاں پہ اپنے کولیگس کو آپ نے مطلب سے کہتے ہیں یہ اوور ہرڈ، آپ کو آواز آئی تھوڑی سی جس میں آپ کو پتا چلا کہ جی وہاں پر وہ اس کے بارے میں کوئی برے انداز میں بات کر رہے ہیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے یہ سن لیا ہے. اسی دن جب ٹی ٹائم پہ آپ بیٹھے تو اسی کولیگ نے آپ سے اتنی پیاری پیاری باتیں کی اور اتنی اچھی طرح اس نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا اور آپ کو اتنی تکلیف ہوئی. اچھا کئی دفعہ یہ ای میل بھی ایسی آ جاتی ہے، کسی نے فارورڈ کر دیا آپ کو اور آپ کو پتا چلا کہ فلاں شخص نے آپ کا بڑا ایک نیگیٹو قسم کی بات آپ کے بارے میں کی کہ نہیں اس کو فلاں پروجیکٹ میں رکھو، لیکن وہی شخص جب آپ کو ملتا ہے تو اتنا گلے لگا لگا کے ملتا ہے اور آپ بہت ہرٹ ہوئی ہیں اور آپ نے بہت بیٹریڈ فیل کیا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں اس سینیریو میں اگر آپ ری ایکٹیو ہیں تو آپ کیا کریں گی؟ اب آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ وہ انسان ایسا ہے، اور اگر آپ پرو ایکٹیو ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ری ایکٹیو انسان کیا کرے گا وہاں پہ؟ کیونکہ اس کو یہ بات اب نظر آ رہی ہے کہ جی فلاں نے میرے بارے میں اس طرح سے کہا. ری ایکٹیو انسان یا تو ہم ہوتا ہے پٹ آف ہو جاتے ہیں یا منہ بنا لیتے ہیں یا اس کو ٹانٹ کرتے رہتے ہیں. جو لوگ اگریسو ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ کنفرنٹ بھی کر لیتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بارے میں ایسی بات کرنے کی. ہم دوسروں کے پاس جا جا کے ان کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں بالکل، یا ٹرن اوے کرتے ہیں یا ہم فائٹ کرتے ہیں. اچھا اگر پرو ایکٹیو انسان ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ پرو ایکٹیو انسان اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے کچھ ایسی بات کی ہو، ایسا معاملہ کیا ہو جس سے اس کو میں نے ہرٹ کیا یا واقعی میں نے کام میں خرابی کی ہو. پرو ایکٹیو انسان جو ہوتا ہے اپنے کوآرڈینیٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے بہت آرام سے بات کر کے پوچھ لیتا ہے کہ میں نے اس طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات سن لی تھی، تو آپ مجھے بتا دیں، تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو آئی ایم مور دین ولنگ ٹو امپروو مائی سیلف. کئی دفعہ آپ کا کوآرڈینیٹر بھی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، دوسرا انسان اپنا کتھارسس کر رہا تھا، اس کو اندازہ نہیں تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ صحیح کام کریں. یا کئی دفعہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ اس شخص کے معاملے میں تھوڑے محتاط ہو جاتے ہیں اور آپ ویٹ کرتے ہیں کہ آپ کا کوآرڈینیٹر آپ کو کچھ بات کہتا ہے. اگر آپ کا کوآرڈینیٹر آپ کو کوئی بات ہی نہیں کہتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، جسٹ لیٹ اٹ گو. لیکن اب آپ اس شخص سے تھوڑا محتاط معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی، وی ول فیل بیڈ اینڈ ول ناٹ ٹاک گڈ اف وی آر ری ایکٹیو. تو آپ اس شخص سے پوچھ بھی سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. دوسرا سینیریو دیکھتے ہیں. آپ اپنے اسپاؤس کو یا اپنے پیرنٹ کو بہت خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ساری آپ نے ایکٹیویٹیز ایسی کی جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے اور آپ اس کے جواب میں کوئی اسپیشل اوکیزن آ رہا تھا اور آپ کوئی گفٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی کیونکہ میں نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں تو مجھے اب کوئی گفٹ اچھا ملنا چاہیے. اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھی میرا جیسے شوہر ہے وہ مجھے کوئی گفٹ دے گا، انہوں نے اپنی اماں کو، اپنی بہن کو، اپنے کسی اور رشتہ دار کو کوئی گفٹ دے دیا، آپ کو نہیں دیا. یا اگر آپ ینگ ہیں اور آپ اپنے پیرنٹس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مجھے مثلا نیا فون مل جائے گا یا ٹیب مل جائے گی، انہوں نے آپ کی بجائے آپ کے بہن بھائیوں کو دے دی. اب اس سچویشن میں بھی دیکھیں ری ایکٹیو اپروچ کیا ہوگی اور پرو ایکٹیو اپروچ کیا ہوگی. جی پچھلی سچویشن میں کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس شخص سے پوچھ سکتے ہیں اور اچھا گمان کر سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں ہم جو. تو ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو اپروچ اس میں جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگی؟ ری ایکٹیو اپروچ تو یہی ہے کہ ہم منہ بنائیں گے، ہم کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ بھی اچھا کام کرنے کا، میں نے ایسی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی اور لوگ تو ہیں ہی ایسے، میرے شوہر ایسے ہیں، میرے پیرنٹس ایسے ہیں، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا. ہم مطلب ہر طرح کی وہ جو ایک غلط سوچ ہے وہ اپنے اندر لائیں گے اور اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ جو دکھی ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ ہم پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے جی فیل ڈپریسڈ، ری ایکٹیو فیل کریں گے. پرو ایکٹیو اپروچ میں کیا ہوگا کہ ہم اپنے کاموں کو بہتر بنائیں گے، ہم اس سے ایسوسیٹ نہیں کریں گے کہ انہوں نے اس کو کیوں پہلے دی مجھے نہیں دی، کمپیریزن میں نہیں جائیں گے. ہم ریئلسٹیکلی سوچیں گے، ہم ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ میرا دل تھا کہ اس موقع پہ آپ مجھے کچھ دیں گے، تو اگر وہ کوئی ریزن دیتے ہیں ہم اس ریزن کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کئی دفعہ یہ تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا ہوا تھا، میں نے اگلے انسان کو تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا تھا کہ میں اس وقت کیا چاہ رہی ہوں. تو obviously جب میں نے کمیونیکیٹ نہیں کیا تھا تو اب اس انسان کو کوئی الہام تو نہیں ہوگا نا کہ میں فلاں چیز چاہ رہی تھی. تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس میں دیکھنے کے ہوتے ہیں کہ کتنی جگہوں پہ ہم ری ایکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور پرو ایکٹیو ہوتے ہی نہیں ہیں. تو سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس جو ہے یہ کئی دفعہ اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. I should feel good, I have done good job, it doesn't matter if they didn't acknowledge. جی بالکل یہ بھی امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو ہم سمجھیں کہ میں تو اللہ کی خاطر کیا جو کرنا تھا، اللہ نے جب چاہا، اللہ نے میری قسمت میں جب رکھا ہوگا تو وہ مجھے مل جائے گا. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ اپوزٹ ہو جاتے ہیں، یہ جو ہمارا سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس ہے. اگر آپ پچھلا والا دیکھیں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سرکل آف
انفلوئنس ہوتا ہے وہ ہمارا درمیان میں ہوتا ہے, کنسرن باہر ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کا اپوزٹ کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, کنسرن کو اندر لے آتے ہیں, ہر وقت اسی پہ فوکس کرتے ہیں اور انفلوئنس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, وہاں ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل مایوپیا, یعنی ان کی ویژن ہی خراب ہے. اتنے وہ ایموشنل ہوتے ہیں کہ وہی بات ہے نا کہ ہر کنسرن کو انہوں نے اپنے نروز پہ سوار کیا ہوا ہوتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ والا ڈائیگرام بھی دیکھیں, بالکل میں آپ کو پہلے بھی یہ سمجھا چکی ہوئی ہوں. جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کا کنسرن اتنا زیادہ ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں, پھیلاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے, وہ انفلوئنس نہیں کرنا جانتے. اسی لیے میرے پاس کئی دفعہ جب مدرز آتی ہیں, میرا بچہ یہ نہیں کرتا, میرا شوہر یہ نہیں کرتا, میرے فلاں سسرال والوں کے مسئلے, اور جب آپ ان کو کوئی سلوشن دیتے ہیں نا جو کہ سرکل آف انفلوئنس کا ہوتا ہے, تو وہ ایسے آپ کو دیکھ کے کہتی ہیں یہ میں کیسے کروں, یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی, تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ کنسرنز کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں. جبکہ پرو ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ انفلوئنس کے اوپر کام کرتے ہیں اور کنسرن کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ فرق ہے جو ہمیں اپنے لیے سمجھنا ہے. اکثر جب میں کوئی کورسز بھی کراتی ہوں, جیسے آج کل میں ایک فارگیونیس کا کورس کروا رہی ہوں, تو 10 سیشنز ہیں. جب میں نے پہلا سیشن لیا, پہلے 3 سیشنز میں ہر 10 منٹ بعد یہ سوال آتا تھا لیکن فلاں تو اس نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ری ایکٹیو اپروچ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, جو سرکل آف کنسرن کو دیکھتے ہیں, انفلوئنس کے نہیں. اور میں ان کو بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ نا اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس وقت مجھے کیا سیکھنا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. خالی گھوڑے اپنے نہ دوڑائیں اپنے سسرال والوں کی طرف اور اپنے شوہر کی طرف, اور وہی بات ہے جو اور ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں. تو ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو جو فوکس ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پرو ایکٹیو جو ہوتے ہیں وہ اندر سے رسپانسیبل ہوتے ہیں, ری ایکٹیو لوگ باہر سے رسپانسبلٹی ڈنڈے کے زور پہ کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ان ایکٹیو بھی ہیں, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, وہ بیچارے بس عجیب ڈپریسو سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جب ان کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں تو پرو ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر نئی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو یہاں سے ہم کچھ چیز سیکھ لیں گے. جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر نئی سچویشن کو مسئلہ دیکھتے ہیں, وہ ہر وقت چاہتے ہیں وہ کمفرٹ زون میں رہیں, ان کو کوئی بھی کام جو ہے وہ نہ کرنا پڑے. یہ ان کا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے ان کے لیے جو ہے. جس کا سرکل آف کنسرن بڑا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مایوپک ہو جاتے ہیں. جیسے آئی سائٹ ویک ہوتی ہے نا, اس کو مایوپیا کہتے ہیں, یعنی جو نظر آنا چاہیے وہ ان کو نظر نہیں آتا, تو یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں مایوپک. اب یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ ری ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہر سچویشن کو مسئلہ دیکھتے ہیں. اس میں نے کئی دفعہ دیکھا, مثلاً ایک دعویٰ ورک میں کام کرتے ہیں, تھوڑی دیر بعد نا ان کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہاں بڑی پالیٹکس ہے, یہاں جی بڑی فیوریٹزم ہے, جی یہاں پہ کوئی کام کرنے کا فائدہ نہیں. پھر وہ کوئی ایک اور گروپ ڈھونڈتے ہیں کہ میں فلاں کے ساتھ کام کروں گی, بڑے اچھے لوگ لگ رہے ہیں, اور یہاں پہ بھی بہت سے لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے ہوئے جاتے ہیں, پتہ ہے کیا میں تو نا فلاں کے ساتھ کام کروں گی, میں نے نہیں ان کے ساتھ کام کرنا, توبہ توبہ, فائدہ نہیں ہے, تو میں ایسے اپنا وقت بیکار ضائع کر رہی ہوں, تمہیں بھی کچھ دنوں میں سمجھ آ جائے گی. اچھا کچھ عرصے بعد جب آپ ان کو وہاں کی آرگنائزیشن میں ملے تو وہاں بھی ان کے بارے میں یہی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ مسئلہ باہر کا کم ہے, اندر کا زیادہ ہے. اسی طرح پرو ایکٹیو لوگوں کی فیلنگ کیا ہوتی ہے, بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کنٹرول ہوتے ہیں, اور ری ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں ہر وقت اسٹریسڈ آؤٹ, ان کا کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, بہت زیادہ وہ تنگ رہتے ہیں. اور وہی بات ہے جو ان ایکٹیو لوگ ہیں وہ ہر چیز سے اوور ویلمڈ ہوتے ہیں, ہر چیز کے بارے میں ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, اور وہ ہر وقت اپنی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. اور اسی لیے جو پرو ایکٹیو لوگ ہیں وہ بیسیکلی اپنی اسٹریچ زون میں جاتے ہیں, وہ ہر وقت اپنے آپ کو امپروو کرتے رہتے ہیں. اور ری ایکٹیو لوگ چاہتے ہیں کہ یا تو کمفرٹ زون میں رہیں یا پینک زون میں. پرسنل آؤٹ کم بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ پرو ایکٹیو لوگ اپنے مقصد حیات کو اور اپنی سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے حاصل کر لیتے ہیں, جبکہ جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی زون میں رہ کے سیف فیل کرنا چاہتے ہیں, اپنے آئیڈیاز کے ساتھ سیف فیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ایسا ہم ان کو دیکھیں نا تو وہ ایم لیس قسم کی زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ نہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں نہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں, بہت ان کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے, اور بہت زیادہ مینٹل النس ان کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لرننگ کی طرف ایٹیٹیوڈ کا فرق ہوگا. پرو ایکٹیو لوگ ہر نئی چیز سیکھنے کے لیے تیار ہیں, ری ایکٹیو لوگ کہیں گے بڑی میں نے ورک شاپس اور سیشنز اٹینڈ کیے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کا. ری ایکٹیو لوگ چینج بھی نہیں ہونا چاہتے, وہ کہتے ہیں مطلب ہر وقت میں ہی کچھ کروں, یہ تو فلاں کو کرنا چاہیے, اس کو کرنا چاہیے. پرو ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو امبریس کرتے ہیں, ہر چینج کے لیے سوچتے ہیں کہ چلو اس میں نئی لرننگ ہے. پرو ایکٹیو لوگ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں, ری ایکٹیو لوگ کریٹیو نہیں ہوتے. پرو ایکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنا مقصد حیات ڈٹرمن کیا ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ری ایکٹیو لوگ نہیں کر پاتے. فیوچر کے بارے میں ری ایکٹیو لوگ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں یا انڈیفرنٹ ہوتے ہیں, اور پرو ایکٹیو لوگ ہمیشہ ہوپ فل ہوتے ہیں, ہمیشہ اچھی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا وہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. جیسے سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 میں دیکھیں نا, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ,
انی لکم منہ نذیر مبین. اللہ تعالیٰ کی طرف کہا گیا کہ بھاگنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، آگے جانے کے لیے. تو یہ وہ فرق ہے جو ہماری ریئیکٹیو لینگویج اور پرو ایکٹیو لینگویج سے ہوگا. جو ریئیکٹیو لینگویج ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو بس ایسی ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، آئی کانٹ، آئی مسٹ، شاید، اف اونلی، کوئی مجھے کرنے ہی نہیں دیتا، فلاں میرے سے ناراض ہو جائے گا. لیکن جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لیٹ می تھنک آف این آلٹرنیٹیو، کوئی اور طریقہ، اور میں کوئی ایسی اپروچ ڈھونڈوں، ایسی اپروچ کے بارے میں سوچوں جس سے کوئی فرق پڑ سکے. اسی طرح سے وہ اپروپریٹ رسپانسز دیتے ہیں، پریفرنسز اپنی صحیح رکھتے ہیں زندگی میں، اور کہتے ہیں انشاءاللہ میں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ بیسٹ پاسبل جو بھی ٹاسک ہے اس کو کر کے ڈٹرمن کرنا ہے. تو ضرور دیکھیں اپنے آپ کے بارے میں، سوچیں اس وقت ویئر ڈو یو فال، آپ زیادہ ری ایکٹیو ہیں یا پرو ایکٹیو ہیں. کیونکہ اکثر اوقات ہم ری ایکٹیو ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ پہلی ہیبٹ ہے. اگر ہم ری ایکٹیو ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت امیزنگ ریزلٹس ملیں، تو یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا. ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہم نے کوئی کام جو ہے وہ صحیح طرح سے کیا ہی نہیں ہے. پرو ایکٹیو پیپل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دے آر سولوشنز ٹو دا پرابلم، ناٹ پرابلم دیم سیلوز. کسی مشکل کا اور مسئلے کا حصہ نہیں بنتے، وہ سولوشن لاتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہے نا، تو میں پرو ایکٹیو ہوں تو مجھے اس کے مطابق سولوشن نکالنا ہے. ہسبینڈ ڈیفیکلٹ ہے نا، تو سولوشن اس کے مطابق نکالنا ہے. ٹیم ممبر یا پروجیکٹ ڈیفیکلٹ ہے نا، اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ اب کام کیسے کروں. ایک بچہ جو ہے وہ نہیں ہینڈل ہو رہا نا، ناکو چنے چبوا رہا ہے، تو اب مجھے وہ طریقہ سیکھنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بہتر بنانا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرو ایکٹیویٹی ہم کریں گے کیسے. یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ ہم نے ری ایکٹیو نہیں ہونا، پرو ایکٹیو ہونا ہے. ان کے ٹریٹس ہمیں پتا چل گئے، ان کی لینگویج ہمیں پتا چل گئی. اب مسئلہ کہاں پہ تھا، وہ جو سٹیمولس آتا ہے ایک دم سے آ کر، ہسبینڈ نے کچھ کہا، کلیگ نے کہا، بچے نے کہا، میں کے سسرال میں سے کسی نے کچھ کہا، کوئی سچویشن ایسی ایک دم آ گئی. اب ہم نے وہاں پر رسپونڈ کرنا ہے، رسپونڈ کرنا ہے. اب یہ طریقہ میں آپ کو سکھانے والی ہوں، اور اب آپ نے اس کو بہت توجہ سے سننا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا، جس کو میں کہوں گی نا $1,000,000 ڈیل ہے جو کہ میں آپ کو پریزنٹ کر رہی ہوں اور دے رہی ہوں. یہاں پر ہم نے صرف سٹیمولس اور رسپانس کے درمیان میں پاز کا بٹن دبانا ہے. شروع میں یہ آپ کا پاز کا بٹن کیسے دبے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پریکٹس نہیں ہوتی، ہم سب کو نہیں ہوتی نا. شروع میں ہمیں عادت ہی ہے، اور ہم ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں، بچپن سے ہم نے صرف ریئیکٹ کرنا سیکھا ہے. جب بھی ہمارے موڈ اور مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو ہم بس پھٹ پڑتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میری بس ہوگی اور میں اب برداشت نہیں کر سکتی. یہ سب ریئیکشنز ہوتے ہیں. ہم نے وہاں پر پاز کا بٹن دبانا ہے. وہ پاز کا بٹن اب آپ شروع میں کس طرح سے دبا سکتے ہیں، جو اکثر میں لوگوں کو بتاتی ہوں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اس سچویشن میں وی آر کاٹ اپ ان دیٹ سچویشن، ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ہم یاد رکھیں. بعد میں ہمیں ضرور یاد آتا ہے کہ اوہ یہ کرنے والا کام تھا، یہ چیز کرنی چاہیے تھی. شروع میں نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اس کو شروع میں سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ، جو میں آپ کو ٹیکنیکس بتاؤں گی، اگر آپ روزانہ صبح کو جب آپ کے پاس کوئی آدھا گھنٹہ بھی فری ہو اور آپ بیٹھ جائیں اور ایک دن پہلے کا انالیسس کریں، کیونکہ ہماری زندگی میں کچھ سچویشنز ایسی ہیں جو بار بار آتی ہیں اور ہم ان سچویشنز کے ساتھ وہی ریئیکشنز بار بار دے رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم پھر ایگزاسٹ بھی ہو جاتے ہیں، فیڈ اپ بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک یا دو سچویشن لکھیں کہ جی یہ سچویشن تھی، پورا سینیریو لکھیں اور پھر نیچے لکھیں یہ میں نے ریئیکشن دیا. پھر آپ نیچے لکھیں اس کے بعد اب مجھے پرو ایکٹیو ہونا ہے اگر ایسی سچویشن دوبارہ آج ہو جاتی ہے، کل ہو جاتی ہے. اور اب جو میں آپ کو ٹیکنیکس بتاؤں گی، آپ نے وہ لکھنی ہے کہ یہ میں نے کیسے اپلائی کرنی ہے. یہ سب سے پہلے آپ کے دماغ میں رجسٹر ہوں گی، آپ کی فیلنگز ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گی. جو پیراڈائم شفٹ کی بات ہے نا، پیراڈائمز آپ کے بدلیں گے، آپ کی فیلنگز میں آہستہ آہستہ وہ بات آئیں گی، اور پھر اس کے بعد آپ کی تھاٹس کے اوپر اس کا اثر ہوگا. جب آپ سوچ رہی ہوں گی یا آپ کے اچھا جب کہ فلاں نے یہ کہا تو میں نے ایسے بات کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، آپ دیکھیں گے وتھ پیسج آف ٹائم آپ کے ریئیکشنز کم ہوتے جائیں گے. شروع میں آپ یہ کریں گی، پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گی کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب آپ ان سچویشن میں ہوں گی، ود ان ملی سیکنڈ آپ کا دماغ آپ کو بتائے گا. اسٹیمولس آیا اور آپ کا دماغ اتنا ٹرین ہو جائے گا، آپ کے پیراڈائمز اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے اس ہیبٹ 1 کے، کہ آپ کو اسی وقت سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر میں ری ایکٹیو ہوگی یا پرو ایکٹیو ہوگی. پھر ایک وہ سٹیج بھی آئے گی کہ آپ کا دماغ آٹومیٹکلی آپ کو وہ پیرامیٹرز پریزنٹ کرتا جائے گا جو کہ آپ کے پرو ایکٹیو ہونے کے لیے ضروری ہیں. تو آپ انشاءاللہ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ محسوس کریں گے. آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کوئی 15 20 30 40 سال ایک کام غلط کرتے آ رہے ہیں
اور کبھی آپ کو مطلب یہ تو سمجھ آتی تھی کہ میں پتہ نہیں کیوں چیخ پڑتی ہوں، پتہ نہیں کیوں غصے میں آ جاتی ہوں، لیکن یہ نہیں پتا چلتا تھا اس کے علاوہ کرنے کا کام کیا ہے. تو اب آپ وتھ پیسج آف ٹائم دیکھیں گے کہ آپ کو وہ سولوشنز ملیں گے. تو سب سے پہلا کام ہے پاز کا بٹن دبانا ہے. اب پاز کا بٹن دبانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا بٹن جو ہوتا ہے نا، یہ ہمارے میٹرز میں ہوتا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، وی سے دا تھنگس وی ڈونٹ مین. ہم اکثر اوقات یہ باتیں بول رہے ہوتے ہیں، یا ہم وہ باتیں کر جاتے ہیں جو ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پاز کا بٹن دبانے کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے اندر وہ ایبلٹی لانی ہے، جس پرنسپل کو، جس ویلیو کو آپ بلیو کرتے ہیں، اپنے دل سے مانتے ہیں کہ یہ مجھے کرنا چاہیے یا مجھے نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. آپ اپنے ایموشنز پہ اور ریئیکشنز پہ اپنے معاملات کو لے کر نہیں چل رہے، چاہے وہ دین کا کام ہے یا آپ کے گھر کے معاملے ہیں، کچھ بھی، کسی کے ساتھ بھی کوئی ڈیلنگ ہے، آپ وہ نہیں کر رہے. اسی لیے یہاں کہا جاتا ہے کہ بٹوین stimulus اینڈ response there is a space. اور یہ جو اسپیس ہے یہاں پہ آپ کا اپنا فریڈم ہے، آپ کی پاور ہے ٹو چوز سم تھنگ وچ از رائٹ. اور یہی جو رسپانس آپ چوز کریں گے یہ آپ کی گروتھ اور ہیپینس میں آپ کو فائدہ دے گا. تو ہم نے اس فریڈم کو صحیح استعمال کرنا ہے. شروع میں آپ اس کو ڈیولپ کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پچھلی سچویشن سوچ کے ایک دن پہلے کیا ہوئی، صبح کیا ہوئی، شام کیا ہوئی، گلٹ میں اور ڈپریشن میں نہیں جانا. آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ابھی میں یہ سیکھ رہی ہوں، ابھی میں اس کو پریکٹس کر رہی ہوں. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے پیراڈائمز میں اتنی چینجز آ جائیں گی کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا شروع کر دیں گے. سورہ شورہ کی آیت نمبر 30 ہمارے سامنے ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ جو کچھ بھی مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنوں کو اس وجہ سے معاف بھی کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار چانسز دیتے ہیں کہ ہم اپنی جو بھی ہمارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں ہم ان میں سیکھنا شروع کریں، ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں. لیکن ہمارا بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالتے نہیں. تو چلیں، اسٹیمولس ہے اور یہ رسپانس ہے، اور اس کے درمیان میں جو فریڈم ہے، شروع میں ہم اس فریڈم کو بہت ٹائم لگا کر سیکھیں گے، کریں گے، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے ٹارگٹ سیٹنگ کریں گے کہ ہم نے اپنے برین کو، اپنے پیراڈائمز کو اتنا اسٹرانگ کر لینا اس ہیبٹ میں کہ ان دا سچویشن مجھے فوراً سمجھ آ جائے کہ یہ اگر میں بولوں گی، یہ اگر میں کروں گی تو یہ ریئیکشن ہوگا، یہ کروں گی اور یہ بولوں گی تو یہ رسپانس ہوگا. کیونکہ جتنے آپ کے رسپانسز بڑھتے جائیں گے اتنی آپ کی پرو ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی جائے گی، اتنی آپ کی ہیبٹ ون اسٹرانگ ہوتی جائے گی، اتنا آپ انفلوئنشل ہوتے جائیں گے، رسپانسبل ہوتے جائیں گے. یہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اس فریڈم میں کیا کرنا ہوگا، اس فریڈم میں آپ کو 4 کاموں کو لے کر چلنا ہوگا. پہلا کام ہے آپ کو اپنے بارے میں سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. یعنی ہمیں اپنے بارے میں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں مجھے بادر کرتی ہیں، کون سی چیزیں مجھے نہیں کرتی، کن چیزوں کے بارے میں اریٹیٹ ہو جاتی ہوں، کن چیزوں کو میں برداشت کر لیتی ہوں، کون سی چیزیں جو ہیں میں نہیں سہ پاتی. یعنی اپنی شارٹ کمنگز، اپنی اسٹرینتھ، اپنی ویکنیسز، ہر چیز کے بارے میں ہمیں بہت اچھی طرح سے کلیئرٹی سے پتا ہونا چاہیے. دوسری چیز، ہمارا ضمیر جو ہے بہت ایکٹیو ہونا چاہیے. یعنی ٹھیک ہے جی، ایک میری پرسنالٹی ٹائپ ہے اور ایک اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. یعنی ہم کئی دفعہ اس حد تک آگے بڑھتے ہیں اور اس قدر اریٹیبل ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم حلال حرام کے لیول پہ لے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز اس طرح کی ہے کہ اس پر میں اتنا بڑا سٹینڈ لوں، مجھے لینا چاہیے اس وقت، نہیں لینا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا فیصلہ میرا ہونا چاہیے. کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم دوسروں کو تو بہت درس دے رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بھی ارد گرد بھی سچ بولو، یہ کرو وہ کرو، اپنے ویلیو سسٹم پہ چلو، لیکن ہماری سیلف اویئرنیس میں کیا، اب دیکھیں مجھے تو غصہ آ جاتا ہے، میں کیا کروں نا، میں بھی تو انسان ہوں. اپنے لیے ہم ہر چیز کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تیسری بات ہوتی ہے امیجنیشن. ہم اکثر یہ امیجن کرتے ہیں کہ میں بہت اچھی طرح کسی سے معاملہ کروں گی، دوسرا انسان تو مجھے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دے دے گا. ہمیں یہ نہیں امیجن کرنا، ہمیں یہ امیجن کرنا ہے کہ میں اچھی طرح سے کسی سے ساتھ اگر ڈیل بھی کر رہی ہوں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ دوسرا انسان فوراً ناخوش ہو، وہ میرے سے سختی سے بات کرے، وہ راضی نہ ہو، ہماری مشکلات فوراً حل نہ ہوں. تو دیر از اے پاسبلٹی. کئی دفعہ آپ دیکھیں نا، ہم اسی وجہ سے ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا اپنے کام کرنے کا، فلاں تو خوش ہی نہیں ہوا. تو اصل تو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو آپ نے امیجن کرنا ہے کہ جی میں تو صحیح کام کر رہی ہوں، اور اگر اگلا انسان نہیں بھی اس کو اکنالج کر رہا
تو کوئی بات نہیں, مجھے پھر بھی ریئیکٹ نہیں کرنا, تھکنا نہیں ہے. اور لاسٹ چیز ہوتی ہے ول پاور. اب مجھے اپنی ول پاور پہ کام کرنا ہے کہ جو میں نے اپنے بارے میں سیلف اویئرنیس لی, اپنے ضمیر کو سمجھا, امیجنیشن میں ہر طرح کی پاسبلٹی کے بارے میں سوچا, اور اب مجھے جو میں کرنا چاہ رہی ہوں مجھے کر گزرنا ہے. یہ 4 ایسپیکٹس ہوتے ہیں, اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. سیلف اویئرنیس کیا ہے کہ ابیلٹی ٹو ایکٹ انسٹیڈ آف ریئیکٹ. مجھے اپنے اندر یہ ابیلٹی لے کر آنی ہے کہ کہاں کہاں پہ میں الجھ جاتی ہوں کہ میں ریئیکشنز دے دیتی ہوں, تو ان ریئیکشنز کو میں نے مینج کرنا شروع سے سیکھنا ہے. اسی طرح مورل سینس اور مورل پاور میری بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ جو بھی فیصلہ میں کر رہی ہوں وہ صرف کسی دنیاوی پیرامیٹر پہ نہ ہو, اللہ کے قانون کے مطابق ہو. امیجنیشن میں میں نے انویژن کرنا ہے سم تھنگ ڈفرنٹ دین واٹ واز دیئر ان مائی پاسٹ, کہ بھئی میں مختلف طریقے سے وہاں بیہیویئر دے رہی ہوں. ہم دوسرے لوگوں کے رسپانسز پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ وہ مسکرائیں اور وہ ہنسیں اور وہ ہمیں گلے لگا لیں, لیکن مجھے اپنے اوپر زیادہ کام کرنا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ ایکشن لینا جو ہے وہ سیکھنا ہے.